السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت کا حصہ دوم پارٹ نمبر 109 پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 39 سے پاکی اور ناپاکی کے بیان چل رہے، مطلب نجاست کا بیان، کس طرح پاک کیا جائے ناپاک چیزوں کو، ہے نا۔ تو دیکھا آگے، اور اگر مثل پیشاب کے کوئی پتلی نجاست، یعنی پیشاب کی طرح کوئی پتلی جو ہے وہ ناپاکی لگی ہو اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر، ہے نا، رگڑ ڈالے، جب بھی پاک ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بے دھوئے پاک نہ ہوں گے۔ اب سوکھ جانے کے بعد اس کو دھونا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 40، ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے، پاک ہو گئی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 41، جس کنویں میں ناپاک پانی ہو پھر وہ کنواں سوکھ جائے تو پاک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 42، درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے کے پیشتر کاٹ لے، یعنی اس سے پہلے کاٹ لے تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 43، اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہے، ورنہ دھونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر سوکھ جانے سے پاک ہو جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 44، چکی کا پتھر خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا، چکی چلانے کا جو آتا ہے پتھر۔ اس طرح مسئلہ نمبر 45، کنکری جو زمین کے اوپر ہے خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی، اور جو زمین میں وصل ہے زمین کے حکم میں ہے، یعنی جو زمین سے ملی ہوئی ہے تو وہ زمینی کے حکم ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 46، جو چیز زمین سے متصل تھی اور نجیس ہو گئی پھر خشک ہونے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہی ہے، یعنی زمین سے چیز ملی ہوئی تھی اور اب ناپاک ہوئی، لیکن خشک ہونے کے بعد اب الگ کی گئی، سوکھ گئی، اس کے بعد الگ کی گئی تب وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 47، ناپاک مٹی سے برتن بنائے تو جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، بعد پختہ کرنے کے پاک ہو گئے، یعنی پختہ ہو جانے کے بعد جب سوکھ جاتے مضبوط ہو جاتے تو پاک ہو گئے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 48، تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی لگائی گئی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 49، اپلے جلا کر کھانا پکانا جائز ہے۔ اپلے یعنی جو گوبر کو گول اس کو بناتے ہیں، پھر دیوار پر اس کو مارتے ہیں اور وہ سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد اسے جلاتے تو اس کو اپلے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آنکھ پر کھانا بنانا یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 50، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ اس طرح مسئلہ نمبر 51، سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 52، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، خواہ اس کی کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو، اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی ہو، کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ اس کا بدبو وغیرہ کا معاملہ سب ختم ہو جانا چاہیے نا۔ مسئلہ نمبر 53، درندے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے، کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہے نا ہوتا ہے، یعنی گھمنڈ۔
بکری اور میڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے، یعنی نرمی آتی ہے اور بندے کے اندر گھمنڈ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انکسار آتا ہے۔ سر کتے کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے خلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے، یعنی وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 54، روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ہے جس قدر دھلنے سے اڑ جانے کا گمانے صحیح ہو تو دھلنے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھلنے سے پاک ہو جائے گی۔ اس طرح مسئلہ نمبر 55، گلہ جب پیر میں ہو اور اس کی مالش کے وقت بلیوں نے اس پر پیشاب کیا تو اگر چند شریکوں میں تقسیم ہو یا اس میں سے مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی تو سب پاک ہو گیا، اور اگر کل بھی جنس ہی موجود ہے تو ناپاک ہے۔ اگر اس میں سے اس قدر جس میں احتمال ہو سکے اس سے زیادہ نجس نہ ہوگا، دھو کر پاک کر لے تو سب پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اناج۔ اس طرح مسئلہ نمبر 56، رانگ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 57، جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس سے نکال ڈالے، باقی پاک ہے، کھا سکتے ہیں، اور اگر پتلا ہے تو سب ناپاک ہو گیا، اس کا کھانا جائز نہیں، البتہ اس کام میں لا سکتے ہیں جس میں استعمال نجاست ممنوع نہ ہو۔ تیل کا بھی یہی حکم ہے، یعنی جو گھی کا حکم ہے وہی تیل کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پارٹ نمبر 110 میں آگے یہاں سے ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔